نظام پیارے دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ معراج شریف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو حضور کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا ہوا، پوری کائنات میں کسی کو ایسا معجزہ نہیں ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی معراج کی ایک خصوصی شان ہے، اور دیگر انبیاء کرام کے معجزات میں بھی حضور کی معراج کی خصوصی شان ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کو بھی معراج کرائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج کرائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان تک معراج کرائی گئی، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت تک معراج کرائی گئی۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانا رب العالمین کو یہ مقصود ہوا، تو پروردگار عالم نے صرف پہلے دوسرے چوتھے آسمان تک نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی بھی سیر کرائی، دوزخ کی بھی سیر کرائی، بلکہ لامکاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو اپنی بارگاہ میں اپنی ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔
یہ بات ایسی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ جو شان ہمارے آقا کو عطا ہوئی, یہ جو خصوصیت حضور کو عطا ہوئی, یہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی. سارے انبیاء کرام کو معجزات ملے, سارے انبیاء کرام کو کمالات ملے, سارے انبیاء کرام کو فضیلتیں ملی, لیکن ان ساری فضیلتوں کو, ان سارے معجزات کو ہمارے نبی کی ذات میں جمع کر دیا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری, آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو یہ معراج ایسا معجزہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, کسی کو پوری کائنات کے اندر یہ معجزہ نہیں عطا ہوا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا ہوا. آج اسی کا جشن منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے. خوش عقیدہ مسلمان, سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جشن مناتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم معراج النبی کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. تو عرض یہ کرنا ہے آج مجھ کو کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں کیا ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی. تو سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ کیا خواب میں تشریف لے گئے تھے یا جسم کے ساتھ عالم بیداری میں تشریف لے گئے تھے؟ تو ہمارا آپ کا مذہب ہے, جمہور علماء کا مذہب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. علماء کرام کے اس معاملے میں 3 گروپ ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو معراج ہوئی وہ روحانی طور پر خواب میں ہوئی, لیکن سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے خواب بھی حق ہوا کرتے ہیں, وحی الہی ہوا کرتے ہیں, کیونکہ انبیاء کرام کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل بیدار رہا کرتا ہے. تو بعض علماء کا یہ قول ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو معراج کرائی گئی اور جو سیر کرائی گئی ہے وہ جسمانی معراج ہے, اور وہاں سے 7 آسمان کی جو سیر کرائی گئی وہ روحانی عالم خواب میں تھی. اور تیسرے گروپ کا یہ عقیدہ اور یہ قول ہے کہ یہ پوری جو سیر کرائی گئی, چاہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہو اور مسجد اقصی سے 7 آسمان تک ہو, اللہ کی بارگاہ میں لامکہ تک, یہ پوری سیر عالم جسمانی میں, عالم جسمانی طور پر عالم بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن معراج النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے جسم کے ساتھ گئے, خواب میں نہیں گئے, روحانی طور پر نہیں گئے, بلکہ یہ جو معراج تھی وہ جسمانی معراج تھی. اور یہی مذہب ہے جمہور علماء کرام کا, جمہور صحابہ کا, جمہور تابعین کا, جمہور محدثین کا, جمہور فقہا کا, جمہور متکلمین کا, جمہور مفسرین کا, اہل سنت و جماعت کا, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. اب بعض عرفاء نے فرمایا, اب اس میں تطبیق دینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یوں کیوں کہا کہ عالم روحانی میں ہوئی, عالم خواب میں ہوئی. یہ بعض علماء بھی تو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ معراج خواب میں کرائی گئی؟ تو اس کا جواب دیا ہے عرفاء نے, اہل معرفت نے, کہ معراج کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں پیش آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں معراج کا واقعہ 34 مرتبہ پیش آیا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ اکبر, تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے. شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان معراجہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا
کانا 34 مرتن واحدتن بجسدہ والباقی بروحہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ 34 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی، اور باقی معراج 33 معراج یہ روحانی معراج ہے۔ تو ہم اسی معراج کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ 27 رجب المرجب کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لامکہ میں تشریف لے گئے، یہ جسمانی معراج اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ وہی آیت کریمہ جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو۔ کیا فرمایا؟ اپنے بندے کی روح کو لے گیا، ایسا فرمایا؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ اور بندہ کس کا نام ہے؟ بندہ روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ بندہ روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی تو صرف روح کو سیر نہیں کرائی بلکہ جسم کو بھی سیر کرائی ہے۔ تو یہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج۔ تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت کریمہ میں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا ذکر ہے، تو یہاں تک کی معراج جسمانی ہوئی، آگے کی معراج جسمانی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آیت کریمہ سورہ نجم کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کو ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جب قعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے، جب قرب خاص میں پہنچے، جب لامکہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو باتیں کرنی تھی راز و نیاز کی وہ باتیں کی۔ یہاں پر بھی عبدہ کا لفظ آیا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لامکہ میں بھی جو تشریف لے گئے ہیں تو اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ دنیا کی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور عالم ملکوت کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ عالم ملکوت مطلب فرشتوں کی دنیا کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو یہ عبدہی سے ثابت ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، معراج کے لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو سواری کے لیے کیا پیش کیا گیا تھا؟ کیا بولیے، آپ ساتھ دیجئے میرا۔ براق کو پیش کیا گیا تھا، براق کو پیش کیا گیا تھا سواری کے طور پر۔ اب بتائیے روح کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے؟ روح کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے؟ پوائنٹ، روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، جسم کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو براق کا پیش کیا جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی ایک دلیل۔ پھر اور آئیں آگے، سورہ نجم میں پروردگار فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب اللہ کا دیدار کیا، جب پروردگار کا دیدار کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیکھنے کے انداز کو بھی بیان فرماتا ہے۔ یہ پروردگار دیکھیں اپنے حبیب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ ایک ایک ادا کو بھی قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے تھے، جب اللہ کا دیدار کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی نگاہ مبارک نہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی۔ البصر کا لفظ آیا ہے، ما زاغ البصر، اور بصر یہ جسمانی نگاہ کو کہا جاتا ہے، خواب میں دیکھنے کو بصر نہیں کہا جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری اور جسمانی آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا۔
नारे रिसालत, नारे रिसालत। اور پھر آگے چلیں تو معراج میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عقل کو عاجز کر دے، جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو، معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ معراج خواب میں کرائی گئی ہوتی تو معجزہ ہی نہیں بنتی، اگر معراج خواب میں ہوئی ہوتی تو معجزہ کیسے بنتی؟ جسمانی طور پر اگر معراج کرائی گئی تبھی تو معجزہ بنی، جسمانی طور پر معراج کرائی گئی، جسمانی معراج ہی تو معجزہ بن سکتی، کیونکہ عالم ارواح میں تو، خواب کے عالم میں تو روح کہاں کہاں کا سفر کرتی، خواب میں تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو خواب میں اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو یہ اتنا زیادہ تعجب خیز واقعہ نہیں تھا، یہ اتنی زیادہ تعجب خیز بات نہیں تھی۔ جسمانی طور پر جانا، اپنے جسم مبارک کے ساتھ جانا، عالم بیداری میں تشریف لے جانا، یہ بہت زیادہ تعجب خیز بات ہے، اور یہی معجزہ بنتا ہے۔ اور پھر دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معراج سے واپس تشریف لائے، تو کفار نے کیا کیا؟ کفار نے جھٹلایا، کفار نے انکار کیا۔ اگر یہ روحانی معراج ہوتی تو پھر جھٹلانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اگر یہ خواب میں تشریف لے جانا ہوتا تو کفار نہیں جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو آدمی کی روح کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، آدمی اپنے آپ کو کہاں سے کہاں دیکھتا ہے، دور دراز علاقوں میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کرتا ہے۔ تو اگر حضور یہ کہتے کہ میں خواب میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا تو یہ کوئی اتنی زیادہ تعجب خیز بات نہیں تھی، یہ کوئی انکار کرنے والی بات نہیں تھی۔ تو کفار نے انکار کیا، کفار کے انکار کرنے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ تھا وہ روحانی اور خواب والی معراج کا نہیں تھا، بلکہ جسمانی معراج کا تھا، بلکہ جسمانی معراج کا تھا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں عرض کر دوں معراج کے تعلق سے کہ عرش سے نور چلا، عرش سے نور چلا، اور کہاں سے کہاں تک پہنچا، اور کہاں سے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو زندگی میں بار بار حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ سوال آتا ہے کہ معراج کیوں کرائی گئی، معراج کرانے میں حکمت کیا ہے، معراج کرانے میں راز کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے کی بات کیا تھی، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ تو ایک وجہ نہیں ہے، ایک حکمت نہیں ہے، علماء کرام نے کئی حکمتیں بیان کی۔ پہلی حکمت، ایک رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ دیکھیں ہمیں آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھے اعمال کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے اور برے اعمال کو دیکھ کر حضور رنجیدہ ہو جاتے۔ ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ بہت بولتے ہیں اور بولنا بھی چاہیے سبحان اللہ۔ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے ایمان والا تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن نصیحتیں بھی حاصل کریں، واقعے سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو بھی غور سے سنیں اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھی اعمال ہو تو حضور خوش ہوتے، برے اعمال ہو تو حضور رنجیدہ ہوتے۔ اب کون ایمان والا عاشق رسول یہ چاہے گا کہ اس کی وجہ سے حضور ناخوش ہوں، حضور غمگین ہو جائیں؟ ہم اور آپ میں سے کوئی چاہتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو ہمیں کیسے اعمال کرنے چاہیے؟ اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ تو کیا ہوا؟ ایک رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے گئے، اس میں بے شمار گناہ ہیں، بے شمار گناہ تھے اس میں۔ تو ان گناہوں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، ملول و محزون ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ اب پروردگار کو اپنے حبیب کا رنجیدہ ہونا کب گوارا ہو سکتا تھا؟
تو پروردگار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنی رحمت کے دریا اور اپنی مغفرت کے خزانے دکھائے اور ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو میری رحمت کا دریا ہے، یہ میری مغفرت کے خزانے، اب بتاؤ تمہاری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری مغفرت اور رحمت زیادہ ہے؟ مطلب کیا ہے کہ تمہاری امت اگرچہ گناہ کرے لیکن میں اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہاری برکت سے، تمہارے وسیلے سے، تمہارے صدقے میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ تو حضور کو اطمینان ہوا، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول ہی سے مخلوق کی شفاعت کرنے والا بنایا، مخلوق کی شفاعت کرنے والا بنایا۔ لیکن جو روز محشر قیامت کا دن ہوگا بڑا ہولناک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کسی کو اپنی ہی فکر ستا رہی ہوگی، کسی کو کسی اور کی خبر لینے کا اس وقت خیال بھی نہیں آئے گا، کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی کہ دوسرے کے بارے میں جا کر معلوم کرے، دوسرے کی خبر گیری کرے۔ ایسا نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پہلے ہی اپنی بارگاہ میں بلا لیا، آسمانوں کی سیر کرائی، عجائب و غرائب دکھائے، جنت کی سیر کرائی، دوزخ کی بھی سیر کرائی، جنت کے درجات بھی دکھا دیے، جہنم کے درجات بھی دکھا دیے کہ جب روز قیامت آئے تو قیامت کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اثر انداز نہ ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف و خطر اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کر سکیں۔ اس لیے پہلے ہی سے جنت کے درجات بھی دکھا دیے گئے اور جہنم کے درجات بھی دکھا دیے گئے، اور یہ حال ہوگا کہ ہر کوئی نفسی کر رہا ہوگا۔ انبیاء کرام کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، نفسی، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو اپنے آپ کی فکر ستا رہی ہے، میں تو اپنے معاملے میں پریشان ہوں۔ لیکن جب یہ پوری مخلوق اور یہ پوری امت گھومتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمارے آقا کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، میرے پاس آؤ، نہیں تو اس کام کے لیے ہوں، نہیں تو شفاعت کرنے کے لیے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، نعرہ تکبیر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میرے پاس آ جاؤ، میں ہی تو تمہاری شفاعت کرنے کے لیے ہوں، مجھے تو شفاعت کا اختیار دیا گیا، مجھے شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا گیا۔ شفاعت کا دروازہ اگر کوئی کھولے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ شفاعت کا دروازہ ہمارے آقا کھولیں گے۔ اسی لیے تو علامہ حسن رضا برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ ہی کا کہاں ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے وہاں تک کسی کو شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، نہ انبیاء کو ہوگا، نہ اولیاء کو ہوگا، نہ صالحین کو ہوگا، نہ شہداء کو ہوگا، نہ علماء کو ہوگا، نہ حفاظ کو ہوگا، کسی کو شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہمارے آقا کھولیں گے اور آپ کے صدقے میں پھر دوسرے نیک لوگوں کو، انبیاء اولیاء کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ پتا چلا کہ جو دوسرے انبیاء کرام اور اولیاء، شہداء اور صالحین جو شفاعت کریں گے وہ بھی حضور کے صدقے اور وسیلے سے کریں گے۔ یہ حضور کی شان محبوبی وہاں دکھائی جائے گی، شان محبوبی وہاں دکھائی جائے گی۔ یہ دو وجہ ہوں گے۔ تیسری وجہ، تیسری حکمت، دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے مجازی بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت اور اس کی سلطنت محدود اور لیمیٹڈ، ٹائم کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی۔ لیکن دنیا کے بادشاہ کا طریقہ دیکھا ہے آپ نے کہ دنیا کا مجازی بادشاہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، غور کریں گے یہ پوائنٹ کی بات ہے، دنیا کا بادشاہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے خزانے، اپنا
مال و دولت، زیورات، سونا چاندی سب اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. دنیا کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کو اپنے خزانے دکھاتا ہے، اور صرف دکھاتا نہیں بلکہ ان خزانوں کا اس کو مالک و مختار بھی بنا دیتا ہے. بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقیقی بادشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے. اس نے ہمارے آقا کو اپنی محبت کے ساتھ خاص فرمایا. ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دنیا زمین کے بھی خزانے دکھا دیے اور آسمانوں کے خزانے بھی دکھا دیے. کیا ہوا؟ زمین کے خزانے کیسے دکھائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زویت للعلی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، کہ یہ زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی تو میں نے زمین کی مشرقوں کو بھی دیکھ لیا اور زمین کی مغربوں کو بھی دیکھ لیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری روئے زمین کو ملاحظہ فرما دیا. پھر حضور ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض حتی غدیت فی یدی، کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی اور لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. چابی دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چابی دینے کا مطلب ہوتا ہے مالک و مختار بنا دینا. علامہ حسن رضا کہتے ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. چابی دینے کا یہی تو مطلب ہوتا ہے، چابی دینے کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو دنیا کے خزانے دکھا بھی دیے گئے اور دنیا کے خزانوں کا مالک و مختار بھی بنا دیا گیا. اب آسمان کے خزانوں کی باری تھی، اب آسمان کے خزانوں کی باری تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، آسمان کے خزانے دکھائے اور ان خزانوں کا مالک و مختار بھی بنا دیا. جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. حضور تاج الشریعہ فرماتے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن معراج النبی. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. کیونکہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. تو یہ تین حکمتیں ہو گئی. ایک اور حکمت، چوتھی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان و مال کو خرید لیا تو کس کے بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو اور ان کے مال کو خریدا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوا؟ خریدار. اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ من المؤمنین انفسهم واموالهم، ایمان والوں کی جانیں اور ایمان والوں کے اموال. یہ ہوئی مبی، یعنی خریدی اور بیچی جانے والی چیز. اور بیچنے والے کون ہوئے؟ ہم اور آپ. ایمان والے بیچنے والے ہوئے. غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ساتھ دیں گے آپ. اللہ تبارک و تعالی خریدار، ایمان والے بیچنے والے. اور کیا چیز بیچی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کی جانیں اور ایمان والوں کے مال. اور قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے جنت. لیکن ہمارے آپ کی یہ اوقات ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے سودا کر سکیں؟ ہمارے آپ کی یہ اوقات ہے کہ یہ جو خرید و فروخت کا سودا ہو رہا ہے ڈائریکٹ اللہ سے کر سکیں؟ تو بیچ میں کوئی وکیل رکھنا پڑے گا، بیچ میں کسی کو وکیل بنانا پڑے گا. ہمارے آپ کے آج کل کے معاملات سمجھانے کے لیے مثال دوں کہ اگر آپ گھر میں ہیں اور کسی کام میں بزی ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں لیکن کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے، بزی ہونے کی وجہ سے آپ خود نہیں جا سکتے، اپنے بیٹے کو وکیل بنا کر بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ یا کسی اور کو وکیل بنا کر بھیجتے، بیٹا یہ پیسہ لے کر جاؤ اور بازار سے یہ چیز خرید کر لاؤ. تو خریدار تو آپ ہوئے ہیں، بیچنے والا بازار کا دکاندار ہے، لیکن جو بیٹا آپ کا جا کر خرید
خریدی کر رہا ہے وہ کون بنتا ہے؟ وہ وکیل بنتا ہے. بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالی خریدار ہے. ایمان والے یہ بیچنے والے ہیں، لیکن ایمان والوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے یہ سودا کر سکیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان ایمان والوں نے وکیل. وکیل کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وکیل کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وکیل کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مبیع کو بھی دیکھے، مبیع جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے اس کی بھی جانچ پڑتال کرے، اس کا بھی جائزہ لے، اور جو اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے اس کو بھی دیکھے، اس کا بھی جائزہ لے، اور کیا مقرر کی گئی اس کو بھی دیکھے. ذہن جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبیع کو تو دیکھ لیا. مبیع یعنی بیچی جانے والی چیز، ایمان والوں کی جانیں اور ایمان والوں کی اموال. ارے نبی کی تو شان یہ ہے کہ وہ تو ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو ایمان والوں کی جان سے بھی قریب. تو ہماری جانوں کو بھی آقا نے دیکھ لیا، ہمارے اموال کو بھی دیکھ لیا، مطلب مبیع کو دیکھ لیا. جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے اس کو دیکھ لیا. اب قیمت کو دیکھنا باقی تھا، تو اس قیمت کو دیکھنے کے لیے جو دام طے ہوا ہے یعنی جنت، اس جنت کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو قیمت کو بھی دیکھ لیا بلکہ خریدار کو بھی دیکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خریدار ہے، اللہ کا بھی دیدار کر لیا. تو یہ شان ہے ہمارے آقا کی. تو یہ معراج کرائی گئی. یہ چوتھی حکمت. پانچویں حکمت، اور دیکھیں جتنی حکمتیں آپ سنتے جائیں گے ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو کیا ہوا؟ معارج النبوہ کے اندر اس کو لکھا، یہ آسمان اور زمین آپس میں جھگڑا کرنے لگے، ان کے درمیان مناظرہ ہوا. تو زمین نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں. بہتری کے معاملے میں جھگڑا ہوا کہ آسمان بہتر ہے یا زمین بہتر ہے. زمین نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں. وجہ کیا ہے؟ کہ مجھ میں نہریں ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، چرند پرند ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، اور مجھے رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا ہے. رنگ برنگے پھولوں سے مجھے رونق عطا کی گئی ہے. تو اس پر آسمان نے کیا کہا؟ آسمان نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھ میں سورج ہے، مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں لوح و قلم ہے، مجھ میں عرش و کرسی ہے، مجھ میں جنت بھی ہے، مجھ میں دوزخ بھی ہے، اور حور و غلمان کے ذریعے مجھے سجایا گیا ہے. اور یہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، صالحین، شہداء، ان کی روحیں جنت میں رہتی ہیں اور قیامت کے بعد یہ سب جنت میں ہی تو جائیں گے. تو میں افضل ہوں، میں تم سے بہتر ہوں. تو اس پر زمین نے کیا کہا وہ سوچنا ہے، آپ کو غور کرنا ہے. یہ جب سورج نے یہ آسمان نے جب یہ دلیلیں دی کہ مجھ میں تو لوح و قلم ہے، عرش و کرسی ہے، جنت و دوزخ ہے، حور و غلمان کے ذریعے مجھے سجایا گیا، تو اس پر زمین نے کیا کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہے، یقیناً بہت عظمت والی چیزیں ہیں، لیکن میرے پاس ایک چیز ایسی ہے جو ان ساری چیزوں پر بھاری ہے، کیونکہ میرے پاس مدینہ ہے، اور اس مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آرام فرما ہے. اس سے بہتر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین پر، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. خم ہونا یعنی جھک جانا، پشت فلک یعنی آسمان کی پیٹھ. آپ آسمان کو دیکھیں دن میں تو یہ جھکا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آسمان کو دیکھیں جھکا ہوا نظر آتا ہے. تو گویا کہ یہ آسمان کی پیٹھ ہے وہ جھک گئی ہے. کیسے جھک گئی؟ کیونکہ زمین نے اس کو تانا دیا تھا. زمین نے آسمان سے کہا تھا کہ ہم پہ مدینہ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا. تو اسی کی وجہ سے آسمان کی یہ پیٹھ جو ہے وہ جھک گئی. اب آسمان خاموش ہو گیا، آسمان کے پاس کوئی جواب نہیں. آسمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، آسمان رونے لگ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آسمان کہ اے پروردگار. آپ سوچتے ہو کہ آسمان کیسے بات کرتا ہے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیزیں نہیں بولتی ہیں
ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، تو آسمان عرض کرنے لگ گیا اے پروردگار میں زمین کے مقابلے میں ہار گیا، زمین نے مجھے ہرا دیا، زمین جیت گئی، اے پروردگار یہ زمین نے مجھے یہ تانا دیا ہے کہ مجھ پر مدینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو اے پروردگار کبھی کسی موقع پر تیرے حبیب کو آسمان پر بھی بلا لے، آسمان پر تیرے حبیب کے قدم پڑ جائیں تو پھر میں بھی کہہ سکوں کہ میں زمین کے مقابلے میں کمتر نہیں، کیونکہ حبیب کے قدم مجھ پر بھی پڑے ہیں۔ تو یہ بھی حکمت ہے، اور بھی بہت ساری حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ٹائم کم ہے، وقت کی کمی ہے۔ ایک اور سوال ہے، اس کا جواب دے کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج کرائی گئی، رات میں معراج کرائی گئی، دن میں معراج نہیں کرائی گئی، تو کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ دن میں کیوں معراج نہیں کرائی گئی اور رات ہی میں کیوں معراج کرائی گئی؟ معراج کے لیے رات ہی کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ اس کے بھی کئی جواب علماء کرام نے دیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رات کو معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ زندیق اور صدیق میں فرق ہو جائے، تاکہ مومن اور کافر میں فرق ہو جائے، تاکہ مصدق اور مکذب میں فرق ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دن میں معراج کرائی جاتی تو سب اپنی نگاہوں کے سامنے سارا منظر دیکھ رہے ہوتے، سب دیکھ رہے ہوتے کہ یہ براق ہے، یہ جبرائیل ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ براق پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، تو کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے رات میں معراج کرائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائیں اور لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کریں تو جو صدیق ہوگا وہ تصدیق کرے گا اور جو منکر ہوگا وہ ابو جہل ہو جائے گا، جو انکار کرے گا وہ زندیق ہو جائے گا، جو انکار کرے گا وہ زندیق ہو جائے گا۔ ہوا یوں ہی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لانے کے بعد لوگوں کے درمیان اعلان کیا، لوگوں سنو کہ میں کل رات کو آسمانوں کی سیر کر کے آیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی جا کر صبح سے پہلے واپس آ گیا ہوں۔ تو جو کافر تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کی ہنسی اڑائی، معاذ اللہ مذاق اڑایا، اور انہی مشرکین میں سے ایک جماعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا اے ابو بکر تمہارے یار کا حال دیکھو، تمہارا یار ہے، تمہارا دوست کیا کیا دعوے کر رہا ہے، تمہارا دوست یہ گمان کرتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہے، آسمانوں کی سیر کر کے آیا۔ تو جانتے ہیں آپ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا؟ ارے صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا مشرکین کی جماعت سے کیا میرے حبیب نے ایسا فرمایا ہے؟ تو مشرکین نے کہا کہ ہاں محمد نے ایسا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لئن قال لقد صدق، لئن قال ذلك لقد صدق، اگر میرے حبیب نے ایسا کہا ہے یقیناً سچ کہا ہے، اگر میرے حبیب نے یہ کہا ہے یقیناً سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس پر کفار و مشرکین نے کیا کہا؟ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ اتنی بعید بات ہے، اتنی ناممکن بات ہے، اور اس میں بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہو، اتنی ناممکن بات میں، عقلاً ناممکن ہے، عقلاً ناممکن بات میں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہو۔ تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلک، کہ اس سے بھی زیادہ ناممکن بات ہو، اس سے بھی زیادہ بعید بات ہو، لیکن میرے حبیب فرما دیں میں اس کو سچ مان لوں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن معراج النبی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، ہمیشہ کے لیے صدیق ہو گئے۔ اور ابو جہل نے انکار کیا تو عمرو ابن ہشام تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے جہالت کا باپ بن گئے۔ ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، عمرو ابن ہشام اس کا اصلی نام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے، آپ کا انکار کرنے کی وجہ سے قیامت تک اس کو جہالت کا باپ کہا جائے گا، قیامت تک اس کو ابو جہل کہا جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ رات میں معراج کیوں کرائی گئی۔ مزید علماء فرماتے ہیں کہ اگر دن میں معراج کرائی جاتی تو آسمان میں دو دو سورج جمع ہو جاتے،
توجہ ہے کیا ہوتا آسمان میں کتنے سورج جمع ہو جاتے ہیں دن میں تو ایک ہی سورج نکلتا ہے یہ آسمانی سورج جو روزانہ نکلتا ہے ایک تو یہ ہوتا اور ایک ہوتا آفتاب رسالت یہ دونوں سورج جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کس کی آنکھ میں طاقت تھی کہ ان کی روشنی کو برداشت کرتا اس لیے رات میں معراج کرائی گئی پھر اور اس پر مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان کا سورج ہے نا اس کی جو روشنی ہے یہ مجازی روشنی اس کا جو نور ہے یہ مجازی نور ہے لیکن جو آفتاب رسالت ہے آپ کا جو نور ہے وہ حقیقی نور ہے اگر دن میں معراج کرائی جاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں تشریف لے جاتے تو یہ آسمان کا سورج اس کو بھی روشنی ہمارے نبی کے نور کے صدقے میں ہی تو ملتی ہے کیا یہ آفتاب رسالت کے نور کی تاب کی آفتاب رسالت کے نور کو برداشت کر پاتا نہیں کر پاتا آفتاب رسالت کے سامنے یہ دنیا کا سورج بھی شرمندہ ہو جاتا اس لیے رات میں معراج کرائی گئی دن میں معراج نہیں کرائی گئی آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ دیکھیں رات کا جو وقت ہوتا ہے نا رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی اور استغفار کی توبہ کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے رات کا جو وقت ہوتا ہے استغفار اور توبہ کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اللہ کی طرف سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو دے دوں ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اسے عافیت دے دوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا کرنے والا روزانہ رات کے آخری حصے میں ندا کرتا ہے تو پتا کیا چلا کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے باخبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ میرے حبیب کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے وہ کسی بھی موقع پر اپنی امت کو فراموش نہیں کرتا ہے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد کرتا ہے تو میں اپنے حبیب کو جب معراج کے لیے بلاؤں گا تو وہ معراج میں بھی اپنی امت کو یاد کرے گا معراج میں بھی اس کو امت کی فکر ستائے گی تو اس لیے رات میں معراج کرائی گئی قبولیت کے وقت میں معراج کرائی گئی کہ جب حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی امت کے لیے دعا کریں اپنی امت کی مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں عریضہ کریں عریضہ پیش کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں امت محمدیہ کی بخشش کر دی جائے تو یہ شان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اور پھر اگر ہم معراج کا واقعہ ایک طرف سے شروع کریں تو اس میں تو بہت زیادہ وقت چاہیے تو یہ آج کا ہمارا پہلا پروگرام تو نہیں ہے الحمدللہ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو آگے ہم واقعات کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے اور آگے آپ کو اس طرح کی باتیں سناتے رہیں گے جس سے ہمارے ایمان کو تازگی نصیب ہو الحمدللہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سنا بڑے پیار سے آپ نے سنا اور دل کو بڑی خوشی ہوئی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں معراج کے تعلق سے معراج کا جو واقعہ ہے اس کی تاریخ کے تعلق سے آپ کے سامنے مختلف باتیں آئیں گی کہ یہ کب پیش آیا سال کیا تھا تاریخ کیا تھی دن کیا تھا تو مختلف روایتیں ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے ہجرت سے 2 سال پہلے یا ہجرت سے 3 سال پہلے جمعرات کی شب تھی یا جمعہ کی شب تھی یا پیر کی شب تھی لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ پیر کی شب تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے ہیں پیر کے دن آپ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی آپ نے جو ہجرت فرمائی وہ بھی پیر کے دن فرمائی اور مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے وہ بھی پیر کا دن تھا تو معراج کی جو شب ہے معراج بھی جس رات میں کرائی گئی وہ پیر ہی کی رات تھی اب جو تاریخ ہے اس میں بھی اختلاف ہے 27 ربیع الاول ہے 17 ربیع الاول ہے 27 رجب المرجب ہے یا 27 ربیع الاخر ہے لیکن زیادہ معروف اور مشہور یہی ہے کہ 27 رجب المرجب اسی پر اہل سنت و جماعت کا عمل ہے بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ فرمایا تھا جب وہاں پر ان کی حکومت نہیں تھی کیا فرمایا تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قد اشتہر فیما بین الناس قد
اشتہر فی العرب فیما بین الناس ان معراجہ صلی اللہ علیہ وسلم لسبعین و عشرین من رجب او کما قال کہ عرب میں مسلمانوں کے درمیان یہی مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج 27 رجب المرجب کو ہوئی ہے. 27 رجب مطلب کیا ہے کہ عرب کے لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا, جبکہ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے. بدر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو معراج شریف کا جشن مناتے ہیں, محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم سنی ہیں, صحیح العقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, صحابہ کے ماننے والے, اولیاء کے ماننے والے, اہل بیت اطہار کے ماننے والے. ایصال ثواب بھی ہوتا ہے, نیازیں بھی تقسیم کی جاتی ہے, قرآن خوانی ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جائز ہیں, قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آپ کو, ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. ہمارے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے, ہمیں بھی عاشق رسول بنائے اور قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.